للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورہ بقرہ آیت نمبر 217. ترجمہ: لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں جنگ کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ جواب دیں کہ ان میں جنگ کرنا گناہ عظیم ہے، لیکن اللہ کے ساتھ کفر کرنا، لوگوں کو اس کی راہ سے روکنا، انہیں حرمت والی مسجد میں نہ جانے دینا اور حرم کے رہنے والوں کو حرم سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور فتنہ یعنی شرک قتل سے کہیں بڑھ کر ہے. مشرک مقدور بھر تمہیں بھی تمہارے دین سے لوٹانے کے لیے تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، اور تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا اور کفر پر مر جائے گا، دنیا اور آخرت میں اسی کے عمل غارت کر دیے جائیں گے. وہ جہنمی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یقین مانو، مومن مہاجر اور اللہ کی راہ کے مجاہد اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور انتہائی مہربان. حرمت والے مہینوں میں جنگ کی ممانعت. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ فرمایا. اس کے سپہ سالار ابو عبیدہ تھے. جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہونے لگے تو آپ کی جدائی کے غم سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے انہیں ٹھہرا دیا اور ان کی جگہ عبداللہ بن حجش کو سپہ سالار مقرر فرما کر ایک خط دیا اور یہ ہدایت کر دی کہ وہ یہ خط فلاں مقام پر پہنچ کر پڑھے اور اپنے رفقا میں سے کسی کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے. پھر جب بطر نخلہ کے قریب پہنچ کر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دیا ہوا خط پڑھا تو انا للہ پڑھ کر فرمایا کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر اور آنکھوں پر ان کی اطاعت ہمارے فرائض میں داخل ہے. آپ نے واقعے کی اطلاع دی اور لوگوں کو آپ کا خط پڑھ کر سنایا. خط سن کر 2 شخص واپس آ گئے اور باقی تمام لوگ چلنے پر راضی ہو گئے. اتفاق سے اس دستے نے ابن الحضرمی کافر کو دیکھا. چونکہ انہیں تحقیق نہ تھی کہ آج جمادی الثانی کا آخری دن ہے یا رجب کی پہلی تاریخ ہے، اس لیے انہوں نے ابن حضرمی کو قتل کر دیا. اس پر مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا، تم نے حرمت والے مہینے کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا. اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری. یعنی اللہ نے مشرکین مکہ کو غیرت دلائی کہ حرمت والے مہینوں میں قتل و خونریزی حلال نہیں، لیکن تم جو حرمت والے مہینوں میں حرکتیں کر رہے ہو وہ تو قتل و خونریزی سے بھی بڑھ کر ہیں. تم اللہ کو نہیں مانتے، شرک میں مبتلا ہو کر اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہو، انہیں مسجد حرام سے روکتے ہو اور مکے سے نکال چکے ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشرکوں نے مسلمانوں کو عمرے کے لیے حرمت والے مہینے ذی قعدہ میں مکہ نہیں جانے دیا تھا. اگلے سال اسی مہینے میں اللہ نے مکے کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں فتح فرما دیا. اس پر مشرکوں نے حرمت والے ماہ میں جنگ کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کو نہ ماننا، کعبے میں نہ جانے دینا اور مکے والوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کرنا اللہ کے نزدیک قتل سے بڑھ کر گناہ ہے. اگر مسلمانوں نے غلطی سے حرمت والے مہینے میں قتل بھی کر دیا تو کون سی تعجب کی بات ہے
تمہارے کام تو اس سے بھی بدتر ہیں۔ کافروں، تمہارا مسلمانوں کو اسلام سے مرتد کرنے کا فتنہ سیاکاری میں قتل سے بڑھ کر ہے۔ تمہارا ناپاک عزم کیا قتل سے کچھ کم ہے؟ پھر تم اپنی ان سیاکاریوں سے نہ تو باز ہی آتے ہو اور نہ ان پر اظہار ندامت کرتے ہو اور نہ ان سے توبہ ہی کرتے ہو۔ غرض ان آیتوں سے نے بیچارے غازیوں کو دھارت دلائی اور انہوں نے اطمینان کا سانس لیا کہ ہم نے حرمت والے مہینے میں جو غلطی کا ارتکاب کیا وہ اللہ کو ناپسندیدہ نہیں، کیونکہ وہ دلوں کو جانتا ہے۔ اس آیت سے بھی غازیوں کو بڑی تقویت پہنچی اور اللہ سے ثواب کی امید بن گئی۔ دراصل حرمت والے مہینے میں غیر شعوری طور پر غلطی سے جنگ ہو گئی تھی۔ کیونکہ بھول چوک اور غلطی معاف ہے، اس لیے نیتوں پر مسلمانوں کو جہاد کا ضرور ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے حق و باطل کے ٹکراؤ میں کافروں کا آدمی ابن حضرمی مارا گیا۔ اس پر کافروں کے ایک وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا، کیا حرمت والے مہینوں میں جنگ حلال ہے؟ اس پر اوپر والی آیت اتری۔ سب سے پہلے یہی مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس عبداللہ بن حجز نے مقرر کیا، جو بعد میں اللہ کے حکم سے اسلامی قانون بن گیا۔ بار بار اس پوری تفسیر میں حرمت والے مہینے آیا تو میرے خیال سے آپ لوگ حرمت والے مہینے سمجھتے ہیں کون کون سے ہیں؟ آپ تھوڑا سا بتائیں، حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، اس کے بعد بیچ کے چھوٹ گئے مہینے، اس کے بعد لگاتار 3 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم، 3 مہینے یہ لگاتار ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں یہ زمانے جاہلیت سے کیا بہت پہلے سے حرمت والے مہینوں میں جنگ، اختلاط، کسی کو مارنا، یہ سب چیزیں پہلے سے ان لوگوں نے اپنے قانون سے حرام کر رکھی۔ جی آخر تو یہ جو پہلا وفد روانہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے ایک کافر کو قتل کر دیا، اور یہ ان کو بھی خیال تھا کہ ربیع الثانی کی آخری تاریخ ہے یا رجب کی تاریخ لگ گئی ہے۔ بہرحال اس مغالطے میں وہ قتل ہو گیا۔ اس پر تمام سوال اٹھے مشرکوں کی طرف سے کہ بڑا دین کا ڈنکا پیٹ رہے ہو، اللہ والے بن رہے ہو اور تم یہ کام کر رہے ہو۔ تو اللہ نے اس پر یہ آیت اتاری کہ حرمت والے مہینوں میں قتل کر، تم نے جو کہی ہے وہ کہیں بڑھ کر کے گناہ ہے کہ تم نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا، مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہو، اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو، تو یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں بنسبت ان سے اگر بھول چوک سے کچھ ایسا ہو گیا۔ گناہ ہے لیکن چونکہ انجانے میں ہوا، اس لیے وہ گناہ جو ہے اس پر پکڑ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر اس کی توبہ کی اور مسلمانوں کو یہ ڈھارس بنا دیا کہ تم سے کوئی غلطی ایسی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا دیکھنے والا ہے، سنیں۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں کہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں کہ ضرورت سے زیادہ جو بچ جائے وہ خرچ کرو۔ اللہ اس طرح تمہارے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دینی اور دنیوی کاموں میں غور و فکر کرو۔ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیں ان کی اصلاح بہتر ہے۔
اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو تمہارے بھائی ہیں۔ اللہ بدنیت اور نیک نیت شخص کو جانتا ہے، اگر وہ چاہتا تو تمہیں تکلیف میں ڈال دیتا، لیکن وہ بڑے غلبے والا اور بڑی بھاری حکمت والا ہے۔ شراب کی تدریجی حرمت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حرمت شراب اتری تو میں نے دعا کی کہ اے اللہ شراب کے بارے میں واضح بیان اتار۔ تب یہ آیت اتری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر سنایا، لیکن پھر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ابھی مزید وضاحت کی ضرورت ہے۔ پھر نساء والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى یہ اتری۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کا منادی اعلان کر دیتا کہ نشے والا نماز میں شامل نہ ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت بھی سنائی گئی، پھر بھی انہوں نے مزید وضاحت کی دعا مانگی۔ پھر سورہ مائدہ والی آیت اتری اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی۔ جب آپ فہل انتم منتہون پر پہنچے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اب ہم رک گئے۔ شراب مال و عقل غارت کر دیتی ہے۔ مائدہ میں انشاءاللہ یہ روایت اس کے ساتھ والی دوسری روایتیں مفصل بیان کی جائیں گی۔ خمر وہ ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، اور میسر جوا ہے۔ ان دونوں میں دنیوی فائدے اور دینی نقصانات ہیں۔ ممکن ہے شراب کے کاروبار سے نفع بھی ہو، اسی طرح ممکن ہے کہ جوئے میں جیتنے سے مال کثیر ہاتھ لگ جائے، لیکن یہ فوائد نقصانات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ عقل پر پردہ پڑ جانا بڑا بھاری نقصان ہے۔ علاوہ ازیں دینی نقصان دنیوی فوائد کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان کا گناہ ان کے فوائد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ آیت حرمت شراب کا پیش خیمہ ہے، مگر اس میں حرمت کی صراحت نہیں ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صراحت چاہتے تھے، چنانچہ مائدہ میں صراحت سے حرمت اتر آئی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، مومنو شراب جواں بتوں کے تھان اور تیر ناپاک ہیں اور شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پاؤ۔ شیطان شراب اور جوئیں سے تم میں عداوت و بغض ڈالنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روکنا چاہتا ہے، پھر کیا تم ان باتوں سے بعد آنے والے ہو؟ حرمت شراب میں پہلے یہ آیت، پھر نساء والی، پھر مائدہ والی آیت تھی۔ بچا ہوا مال خرچ کرنے کا حکم۔ پھر فرمایا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیں کہ جو کچھ ضرورت سے زیادہ ہو اسے خرچ کرو، افضل و پاکیزہ مال خرچ کرتے رہو، یعنی ضرورت ہے زیادہ مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ ایسا نہ کرو کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤ اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورتوں سے بچا ہوا مال خرچ کرے، اونچا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ خرچ کی ابتدا ان سے کرو جن کے خرچ کیے تم کفیل ہو۔ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے جس طرح تمہیں یہ احکام تفصیل سے بتائے، اسی طرح وہ تمام حکموں، وعدوں اور وعیدوں کی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم دنیوی زوال اور اخروی بقا میں غور و فکر کرو۔ اللہ کی قسم جو اس آیت میں غور کرے گا وہ جان جائے گا کہ دنیا دکھوں اور زوال کا گھر ہے اور آخرت عیش و بقا کا، اس لیے آخرت بنانے کے لیے اپنا طیب مال خرچ کرے گا اور دنیا پر آخرت کی فضیلت جان جائے گا اور آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دے گا۔ یتیموں کے مال کی نگہداشت۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ولا تقربوا مال الیتیم اور ان الذین یاکلون اموال الیتامى اتری تو جس کے پاس یتیم تھے وہ ان کے کھانے کا انتظام اپنے کھانے سے علیحدہ کرنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر یتیم کا کھانا بچ جاتا تو یا تو اس غریب کو دوسرے وقت باسی کھانا پڑتا یا پھر وہ سڑ کر پھینکا جاتا۔ ادھر تو ان بیچاروں کا نقصان ہوا، ادھر یہ لوگ اچھی خاصی تکلیف میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے کھانے کا روزمرہ الگ انتظام کیا جاتا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تکلیف کی شکایت کی، اس پر یہ آیت تھی
کہ پھر لوگوں نے اپنے کھانے میں ان کا کھانا ملا لیا۔ یتیموں کی اصلاح مد نظر رکھو، پھر فرمایا کہ ان کی اصلاح بہتر ہے، یعنی ان کے کھانے کا الگ انتظام کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہر حال میں ان کی اصلاح مد نظر رہے، کیونکہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کی نیت اصلاح کی ہے اور کس کی نیت میں خرابی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں تنگی میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے تم پر وسعت و تخفیف باقی رکھی اور تمہارے لیے اصلاحی صورت سے ملا جلا کر کھانا پینا مباح فرما دیا۔ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی، سورہ انعام کی آیت ہے، یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جاؤ مگر اصلاح و بہتری کی نیت سے، بلکہ اگر کوئی محتاج ہو تو دستور کے مطابق یتیموں کا مال کھا بھی سکتا ہے، بشرطیے فراخی کے وقت اسے بھی ادا کر دے، جب اس کے پاس فراخی آ جائے تو ادا کر دے۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ اور مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لے آئے نکاح نہ کرو۔ ایمان والی لونڈی مشرک آزاد عورت سے کہیں بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگتی ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، یقیناً ایک مومن غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے، وہ تمہیں اچھا لگتا ہو۔ یہ لوگ جہنم کی دعوت دیتے ہیں اور اللہ تمہیں اپنے حکم سے جنت اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ وہ نصیحت مان لیں۔ مشرکوں سے رشتے کی حرمت، یعنی مشرکوں اور بت پرستوں سے رشتے حرام ہیں، اس سے اہل کتاب کی عورتیں مستثنی ہیں، اور بل محسنات من الذین اوتوا الکتاب سورہ مائدہ کی آیت میں، یعنی ان اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، نکاح تمہارے لیے جائز ہے، بشرطیے تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو۔ اس آیت سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، نیز حدیث سے بھی اس کی اجازت ثابت ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن وہ ہماری عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مومن لونڈی مشرکہ آزاد سے بہتر ہے، پھر فرمایا کہ ایمان والی لونڈی مشرکہ آزاد سے بہتر ہے۔ آیت کا یہ ٹکڑا عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں اترا ہے۔ ان کے پاس ایک سیاہ فام لونڈی تھی، ایک دن یہ اس پر ناراض ہوئے اور ایک تماچا مار دیا، پھر گھبرا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بولے کہ آج مجھ سے یہ قصور ہو گیا۔ پوچھا لونڈی کیسی ہے؟ بولے موحدہ، نماز روزے کی پابند ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے۔ فرمایا ابو عبداللہ یہ تو ایمان والی ہے۔ بولے اللہ کی قسم میں اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر کچھ مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے اپنی لونڈی سے نکاح کر لیا۔ مسلمان چاہتے تھے کہ ان کا نکاح مشرکوں میں کرا دیں اور اپنی بیٹیاں بھی دیں تاکہ شرف و نسب قائم رہے۔ اس پر یہ آیت اتری، مسلمان غلام مشرک آزاد سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ مسلمان غلام غیر مسلم آزاد سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے ان کی خوبصورتی کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ممکن ہے ان کا حسن و جمال انہیں مغرور بنا دے۔ اسی طرح مال کی وجہ سے نکاح نہ کرو، ممکن ہے ان کا مال انہیں سرکش بنا دے۔ ہاں دینداری کی وجہ سے نکاح کرو۔ سیاہ فام بدصورت دیندار لونڈی افضل ہے۔ عبد الرحمن بن زیادہ افریقی ضعیف ہے۔ عورتوں سے چار وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے۔ تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہوں، دیندار سے کامیابی حاصل کرو۔ پوری دنیا سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور دنیا سے فائدہ اٹھانے کی حیثیت سے سب سے افضل دیندار اور صالح
عورت ہے۔ مومنہ مشرکوں پر حرام، پھر فرمایا کہ مشرکوں کے لیے مسلمان عورتیں حرام ہیں، لا ہن حل لہم، مسلمان عورتیں مشرکوں کے لیے حلال ہیں اور نہ مشرک ان کے لیے، بلکہ حبشی مومن سردار مشرک سے بہتر ہے۔ مشرکوں کے ساتھ رہنا سہنا اور ان کی صحبت دنیا کی محبت پیدا کرتی ہے، حرص بڑھاتی ہے اور دنیا اور آخرت پر ترجیح دینا سکھاتی ہے، جس کا نتیجہ بے حد برا ہے، اور اللہ شریعت اور آسمانی احکام کے ذریعے سے تمہیں جنت و مغفرت کی دعوت دیتا۔ اللہ نے ان لوگوں کی نصیحت کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔